آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس ان اسلامک سوسائٹی یعنی اسلامی معاشرے میں برداشت اور باہمی ہم آہنگی کی کیا اہمیت رہی ہے۔ جب سورج ایک تاریخی اسلامی شہر پر طلوع ہوتا ہے تو وہ صرف ایک نئے دن کا آغاز نہیں بلکہ امن، اتحاد اور امید کی علامت ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اپنی بنیادوں میں برداشت، انصاف اور انسانیت کو مرکزی مقام دیتا ہے۔ یہی وہ اقدار ہیں جنہوں نے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور قومیتوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع فراہم کیا اور ایک متوازن سماجی نظام قائم کیا۔ اسلامی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جو اختلاف کے باوجود متحد رہے۔ مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ بازاروں، گلیوں اور محلوں میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، عزت دیتے اور روزمرہ کے معاملات میں تعاون کرتے تھے۔ مسجد کے صحن میں نہ صرف عبادت ہوتی تھی بلکہ مکالمہ بھی ہوتا تھا۔ مختلف نظریات رکھنے والے افراد باعزت انداز میں گفتگو کرتے اور مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ بات چیت، سمجھ بوجھ اور احترام کو ترجیح دی۔ برداشت کا مطلب صرف اختلاف کو برداشت کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے حق رائے کا احترام کرنا بھی ہے۔ مختلف مذاہب کے رہنما جب ایک ساتھ بیٹھ کر مسائل پر گفتگو کرتے تھے تو وہ اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ دلیل سے بات کرتے، صبر سے سنتے اور انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ یہی رویہ معاشرے میں امن اور استحکام پیدا کرتا تھا۔ اسلامی بازار اس ہم آہنگی کی بہترین مثال تھے۔ مختلف علاقوں اور قومیتوں کے تاجر ایک دوسرے کے ساتھ دیانت داری سے تجارت کرتے تھے۔ نہ زبان کی رکاوٹ اہم تھی، نہ نسل کا فرق۔ اصل معیار سچائی اور انصاف تھا۔ عدالتوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ ایک قاضی جب فیصلہ کرتا تھا تو وہ مذہب یا حیثیت نہیں بلکہ حق اور سچائی کو بنیاد بناتا تھا۔ یہی عدل ایک پرامن معاشرے کی بنیاد بنتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں جب کھانا تقسیم کیا جاتا تھا تو وہ کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہوتا تھا بلکہ سب کے لیے ہوتا تھا۔ یہ عمل مساوات، ہمدردی اور انسانیت کی اعلیٰ مثال تھا۔ اسی طرح ہمسائے ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے، بیمار کی عیادت کرتے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ بزرگ افراد جھگڑوں میں صلح کرواتے اور نوجوان فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسلامی معاشرہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اختلاف کو طاقت سے نہیں بلکہ مکالمے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں تنازع پیدا ہوتا تو اسے دانش مندی، صبر اور گفتگو کے ذریعے ختم کیا جاتا۔ یہی برداشت معاشرتی استحکام کو قائم رکھتی تھی اور انتشار کو روکتی تھی۔ تعلیم میں بھی برداشت اور ہم آہنگی کو شامل کیا جاتا تھا۔ بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ دوسروں کے عقائد کا احترام کریں، نفرت کے بجائے محبت کو اپنائیں اور اختلاف کو برداشت کریں۔ انہیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ معاشرے کی خوبصورتی اس کی تنوع میں ہے۔ خاندان اس تعلیم کی پہلی درسگاہ تھا جہاں بچے اخلاق اور احترام کا عملی نمونہ دیکھتے تھے۔ اسلامی شہروں میں مختلف عبادت گاہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا اس بات کی علامت تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تاریخ کے کئی ادوار میں اقلیتوں کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی حاصل رہی اور انہیں معاشرتی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ رواداری اسلامی معاشرت کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ برداشت صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا حصہ تھی۔ ایک مسافر کی مہمان نوازی کرنا، کمزور کی حفاظت کرنا اور مختلف ثقافتوں کو قبول کرنا، یہ سب اس بات کی نشانی تھے کہ اسلامی معاشرہ ہم آہنگی پر قائم تھا۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک مشترکہ سماج کا حصہ ہیں جہاں سب کے حقوق محفوظ ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا مختلف تنازعات اور اختلافات کا سامنا کر رہی ہے، ہمیں انہی اصولوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، اختلاف کو برداشت کریں، انصاف کو ترجیح دیں اور انسانیت کو سب سے اوپر رکھیں تو ہم ایک پرامن اور مستحکم معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ آخر میں اسلامی معاشرے کی اصل طاقت اس کی برداشت، انصاف اور باہمی احترام میں تھی۔ یہی اقدار ایک ایسے معاشرے کو جنم دیتی ہیں جو متحد بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی اور پرامن بھی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت یا غلبے میں نہیں بلکہ رحم، انصاف اور برداشت میں ہے، اور جب ایک معاشرہ ان اصولوں پر قائم ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ شکریہ۔